Assalamu alaikum students. Today we are going to read our poem number 16 and its title is God's attributes, यानी कि सफ़ात बारी ताला, यानी अल्लाह ताला की सफ़ात, अल्लाह ताला की खूबियाँ. देखिए अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं. अल्लाह ताला के 99 नाम हैं. एक हम उसको अल्लाह कह के पुकारते हैं, लेकिन इसके अलावा उसके 99 नाम हैं और हर नाम उसकी किसी न किसी खूबी को ज़ाहिर करता है, उसकी किसी न किसी बड़ाई को ज़ाहिर करता है. अगर हम देखते हैं कि अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है, यानी कि वो रहम दिल है, वो रहम करने वाला है. तो इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जब्बार भी है और कहार भी है, यानी कि बहुत ही गुस्से वाला भी है. इसी तरह अल्लाह ताला की खूबी है कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है और वो सब कुछ जानता है. और ये उसकी जो खूबियाँ हैं, ये जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी बेस पे हमारा ये ईमान है कि अगर हम कोई भी गलत काम करने की तरफ हम कदम उठाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, और इस ईमान से हम अपने कदम रोक लेते हैं और हम उस बुरी चीज़ की तरफ नहीं जाते. हम कोई बुरी बात करने लगते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि अल्लाह सुन रहा है, ही इज़ लिसनिंग. तो जब हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुन रहा है तो हम अपनी ज़ुबान से बुरे कलमात या बुरे अल्फाज नहीं कहते कि अगर अल्लाह सुन रहा है तो हम ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं तो हमने इसका हिसाब देना है. ही इज़ लिसनिंग, ही इज़ सेइंग एंड ही इज़ नोइंग, ऑल नोइंग, यानी कि वो सब कुछ जानता है. देखिए हम इंसानों के सामने तो ये सोच सकते हैं कि हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, हम उनकी पीठ के पीछे हम कोई काम कर सकते हैं कि वो कौन सा देख रहे हैं या वो कौन सा सुन रहे हैं. लेकिन जब बात हम अल्लाह पे आती है तो हम मुसलमानों का ये ईमान है कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह सब कुछ जानता है. और ये खूबियाँ जो हैं इस मकसद के लिए हैं कि हम इंसान लेट्स सपोज कभी भूले भटके से कोई गलत काम करने भी लगते हैं तो हम ये सोच कर, अगर हमारा ईमान पुख्ता है और हमें अल्लाह पर यकीन है, तो हम अपने आप को रोक लेते हैं. So let's move towards the reading of the poem. And its first line is God calls himself saying to the end that his eye may scare you from sinning. God calls himself, अल्लाह अपने आप को कहता है saying बसीर, बसीर मतलब देखने वाला, saying बसीर, the one who can see, वो जो कोई देख सकता है. टू द एंड, इस मकसद के लिए, दैट के, हिज आई, उसकी आँख में, स्केयर तुम्हें डरा सके, फ्रॉम सिनिंग गुनाह करने से. स्केयर डराना, फ्राइटन यानी कि खौफ ज़दा करना. फ्रॉम सिनिंग, सिन का मतलब है गुनाह करना, सिनिंग गुनाह करने से, सिनिंग गुनाह या बुराई. यू कैन से क्राइम और मिस डूइंग यानी कि कोई गलत काम. God calls himself saying to the end that his eye may scare you from sinning. अल्लाह ताला ख़ुद को बसीर कहता है इस मकसद के लिए कि निगाह इलाही का खौफ तुम्हें गुनाह से बचा सके या तुम उसके निगाह के खौफ से गुनाह से बच सको. देखिए अगर लेट्स सपोज हम कोई गलत काम करने लगते हैं, हम किसी गलत जगह पर जाने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और इस सोच से हम अपने कदम रोक लेते हैं और अपने आप को वहाँ जाने से रोक लेते हैं, जिससे हम गुनाह करने से बच जाते हैं. एंड इन द नेक्स्ट लाइन्स ही सेज गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग टू द एंड दैट यू मे क्लोज योर लिप्स अगेंस्ट द फाउल डिस्कोर्स. गॉड कॉल्स हिमसेल्फ, अल्लाह ताला अपने आप को कहता है हियरिंग, हियरिंग का मतलब है सुनने वाला, समी, हियरिंग समी मतलब सुनने वाला, सुनने वाला. यू कैन से ऑडिटरी, ऑडिटरी और द वन हु हियर्स, वन हु हियर्स एवरीथिंग, जो सब कुछ सुनता है. द वन हु हियर्स एवरीथिंग. यू मे क्लोज योर लिप्स, कि तुम अपने लब बंद रखो, अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स, बेहुदा गुफ्तगू से. फाउल बेहुदा और डर्टी, फाउल बेहुदा, यू कैन से डर्टी. डिस्कोर्स गुफ्तगू, डिस्कोर्स
گفتگو, or you can say talk, dialogue. God calls himself hearing to the end that you may close your lips against foul discourse. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمیع کہتا ہے اس مقصد کے لیے کہ تم بیہودہ گفتگو سے اپنے لب بند کرو. دیکھیں اگر ہم کسی کو گالی دینے لگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کون سا کوئی بڑا ہمیں سن رہا ہے یا کسی کے جاننے والا یا وہ بندہ ہمیں سن رہا ہے اور ہم انکانشیسلی اسے گالی دے دیتے ہیں, لیکن اگر ہم اللہ کی اس صفت کو, اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے, وہ سمیع ہے, وہ سب کچھ سن رہا ہے, تو ہم اللہ پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے لب بند کر لیں گے, ہم اپنے آپ کو ایسی بات کہنے سے روک لیں گے کہ ایسی کوئی بھی بات جو ہماری زبان کو ناپاک کر دے گی اس چیز سے ہم خود کو روک لیں گے. اور اللہ کی یہ صفت اسی لیے ہے کہ ہم جب اس چیز پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کی صفات پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور اگر ہم یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ سمیع ہے اور وہ سب کچھ سن رہا ہے تو ہم کوئی بھی غلط بات, کوئی بھی گالی یا کوئی بھی بیہودہ گفتگو اپنی زبان سے نہیں کریں گے. He says God calls himself knowing to the end that you may be afraid of him to plot an evil. God calls himself knowing. Knowing کا مطلب ہے علیم, یعنی کہ سب کچھ جاننے والا. knowing علیم, سب جاننے والا. can say all knowing, وہ جو سب کچھ جانتا ہے. ٹو دا اینڈ, اس مقصد کے لیے, دیٹ یو مے بی افریڈ. افریڈ کا مطلب ہے خوف زدہ ہونا یا کسی چیز کا ڈر ہونا. افریڈ, خوف زدہ, فیئر. ٹو پلاٹ, پلاٹ کا مطلب ہے منصوبہ بندی کرنا. ٹو پلاٹ این ایول, کسی کے بارے میں کوئی بری منصوبہ بندی کرنا. پلاٹ منصوبہ بندی کرنا, ایول برائی کی. پلاٹ منصوبہ بندی کرنا. یو کین سے پلان, when you plan something, plan اور scheme. ایول برائی, ایول برائی. یو کین سے بیڈنس اور God calls himself knowing. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو علیم کہتا ہے, یعنی کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. to the end, اس مقصد کے لیے, that کہ you may be afraid of him, تم اس سے خوف زدہ ہو جاؤ. to plot an evil, کہ اس سے کسی کے خلاف کوئی بھی بری منصوبہ بندی کرتے ہوئے. لیٹ سپوز ہماری کسی کے ساتھ کوئی بن جاتی ہے, ہم کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی بہت ہی برا پلان بناتے ہیں کہ ہم اس سے یوں بدلہ لیں گے یا اس کے ساتھ اتنا برا کریں گے. دیکھیں اگر ہم کسی کے ساتھ, کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے اور جواب میں ہم اس کے ساتھ برا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ برا کر دیں, جتنا اس نے برا کیا ہے ہم اس کے مقابلے میں زیادہ برا کر دیں, تو بجائے اس کے کہ اس کا حساب ہوگا وہ حساب ہماری طرف آ جائے گا, کیونکہ ہماری برائی میں اس کا حساب تو برابر ہو گیا. لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ زیادہ برا کر دیا ہے تو اب ہم جواب دہ ہوں گے, وہ انسان جواب دہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح جب ہم کسی کے خلاف بری منصوبہ بندی کرتے ہیں, ہم کوئی ایول پلاٹ پلان کرتے ہیں اس کے بارے میں, تو ہم اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, ہم اس خوف سے رک جاتے ہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے, اور اس کے خوف سے ہم وہ برائی کرنے سے, ہم کسی کے ساتھ برا کرنے سے بچ جاتے ہیں. These are not mere accidental names of God, as a Negro may be called Kafur. So are the names derived from the God's attributes and not mere vain titles of the first cause. These are not mere accidental names of God. یہ محض اللہ تعالیٰ کے اتفاقی نام نہیں ہے. میر مطلب محض, محض, you can say just. accidental, accidental, اتفاقی, یعنی کہ ایسے ہی نام یہ نہیں بن گئے. accidental, incidental, you can say secondary.
یعنی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے. ایز اے نیگرو میں بی کالڈ کیفور، نیگرو حبشی کو کہتے ہیں جو کالا رنگ جن کا ہوتا ہے بہت، نیگرو حبشی. افریقن، اس طرح سے افریقنز ہوتے ہیں، ان کی بلیک سکن ہوتی ہے، کلرڈ پرسن، تو ان کو ہم نیگرو کہتے ہیں یا حبشی کہتے ہیں. مے بی کالڈ کافور، یعنی کہ کسی حبشی کو کافور، کافور کا مطلب ہے گورا یا سفید، اور اس میں کافور جو ہوتا ہے اس کی ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی اسمیل بھی ہوتی ہے. A white substance with a strong smell، ایک ایسا سبسٹنس جس کی ایک بہت اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، بہت ہی اس کی تیز قسم کی خوشبو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اتفاقی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اتفاق سے ہم کسی حبشی کو کافور کہہ دیں یا گورا کہہ دیں، کسی کالے رنگ والے کو ہم گورا کہہ دیں تو یہ اتفاق نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام بھی جو ہیں وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت سوچ سمجھ کر رکھے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہ وہ پورا اترتے ہیں. سو آر دا نیمز ڈیرائیوڈ، ڈیرائیوڈ کا مطلب ہے اخذ کیے گئے، ڈیرائیوڈ اخذ کیے گئے، یو کین سے obtained اور got اور obtained، بلکہ یہ وہ نام ہے جو کہ اخذ کیے گئے ہیں فرام گاڈز ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی صفات سے، یعنی کہ اللہ کی صفات سے یہ نام اخذ کیے گئے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سننے والا ہے، اس لیے اس کو سمیع کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس کو رحمان کہا جاتا ہے، رحیم کہا جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ نام اس کے ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ محض اتفاقی نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفات سے اخذ کیے گئے ہیں. اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف دا فرسٹ کاز، میئر کا مطلب ہے محض، صرف، وین کا مطلب ہے بے مقصد، وین بے مقصد، یو کین سے یوز لیس. ٹائٹل خطابات، ٹائٹل خطاب، یو کین سے نیم، نیم. اینڈ فرسٹ کاز، فرسٹ کاز یعنی کہ خالق کل، پورے جہان کا خالق، پورے جہان کا پیدا کرنے والا اللہ. دا اوریجینیٹر آف دا ہول ورلڈ، نیٹر آف ہول ورلڈ، خالق کل یعنی کہ اللہ دی اوریجینیٹر آف دا ہول ورلڈ. یہ خالق کائنات کے ذاتی نام کے محض بے مقصد خطابات نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ ذاتی نام ہیں جو اس کی صفات سے اخذ کیے گئے ہیں، اور یہ بے مقصد خطابات، یہ بے مقصد یہ نام نہیں ہے. سو دیز آر دا لائنز دیٹ آر taken from the poem written by Jalaluddin Rumi, and it is translated by a poet whose name is Dr. Nicholson. Basically this poem is written by the poet Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi, and it is translated by Dr. Nicholson. God's attributes یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات